کس قدر تم لوگ ڈرتے ہو غیر مسلموں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ تمہارے اندر کون سا خوف ہے، کون سا ڈر ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتنی نفرت کرتے ہو کہ ٹول بنا کر اے آئی کے ٹول میں بھی اتنی ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے میں اس کو جنریٹ بھی کر رہا ہوں تو وہ آرٹیکل جنریٹ کرنے کے لیے کور نہیں بنا رہا، کور تک جنریٹ نہیں کر رہا، وائلیشن کر دی. ابے کون سی گھنٹہ وائلیشن کر دی، کس کی وائلیشن ہو گئی؟ یہ کیا ہے وائلیشن؟ ابے کون سی وائلیشن ہوتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا وائلیشن ہوتی ہے؟ یار تم لوگ اس خنس میں نفرت میں مرو گے. میں بتا رہا ہوں کتے کی بھی موت نہیں مرو گے، کتے سے بدتر موت مرو گے. وہ کتے سے بھی برا حشر تمہارا ہونے والا ہے. اتنی نفرت مت پالو. انہوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتا دیا، اور ان کے اوپر یقین کرنے والے، ان پہ بلیو کرنے والے جتنے بھی غیر مسلم تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے دور میں، وہ سب کے سب اپنی اسلام پر موت کے بعد جنت میں جا چکے. اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اگر تم اسی خنس میں رہ گئے اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتے رہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں کی تو جسموں کے اندر جو ہے نا تازہ خون بھی ہوتا ہے، جسم بھی نرم و ملائم رہتا ہے، ان کی لاشیں بھی تر و تازہ رہتی ہیں، ان کی لاشیں بھی زندہ ہوتی ہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نیا نبی ماننے والے، اس قسم کے جو قادیانی ہیں اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین کا انکار کرنے والے، ان کو کافر مشرک یا مرتد سمجھنے والے، منافق سمجھنے والے، جیسے کہ شیعوں کے اندر عقیدے ہوتے ہیں، تو بھائی اس طریقے سے الٹے سیدھے مذہب بناؤ گے یا ہندو عیسائی یہودی رہ کے مرو گے تو میں بتا رہا ہوں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ تمہاری لاشیں بدبودار ہو کے سڑگل جاتی ہیں، تمہاری لاشوں سے بدبو آتی ہے، تمہاری لاشوں میں کیڑے پڑتے ہیں، تمہاری لاشوں کو کتے چیر پھاڑ کے رکھ دیں، زمین کے اندر کے چیونٹیاں، لال بیگ، بچھو، چھپکلیاں پتہ نہیں چیر پھاڑ کے ختم کر دیتی ہیں. وہ تو وہ کیا کریں گی، اللہ کے حکم سے ہوا اور مٹی تمہاری جسموں کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. اور نیک مسلمانوں کی لاشوں کو کچھ بھی نہیں کرتی مٹی اور ہوا اور یہ چینٹی کیڑے مکوڑے یہ سب کچھ. بلکہ اگر ان کو تو ایسے ایسے شہید ہوتے ہیں کہ پانی میں بھی ڈوب کے اگر مر جائیں، مطلب شہید ہو جائیں، تو انہیں کچھ نہیں ہوتا، ان کی لاش ویسے ہی رہتی ہے سلامت. تو یہ جو اس قسم کے بھی مسلمان جو پھرتے ہیں نا، ابھی رات کے اس وقت جو ہے نا تقریباً 1:48 ہو رہا ہے، علاقوں سے نکلیں گے تیز آوازوں میں میوزک اور گانے اور یہ سب بجاتے ہوئے دوسروں کی نیندیں حرام کرتے ہوئے جاتے. تو مجھے لگتا ہے ان کا حشر اچھا ہوگا. اگر یہ توبہ کیے ہوئے بغیر مریں گے تو یہ بھی بدبودار ہو کے لاشوں میں اور سڑ گل کے بدبودار ہو کے جہنم کی آگ میں جاتے ہیں. آئی سمجھ؟ اللہ کے قانون بہت سخت ہیں، اللہ عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہے. جو معافی نہیں مانگتا، تکبر کرتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو اور گھٹیا عمل کرتا ہو تو اس کی بھی بچت نہیں ہوتی، اس کی بھی لاش کو اللہ سڑا گلا کے بدبودار کر دیتا ہے اور اس کو بھی جہنم میں پھینک دیتا ہے. آئی سمجھ میں؟ فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی سزا کے بعد ان کو معافی مل جائے گی، وہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن غیر مسلم رہ کے مر گئے، کافر رہ کے مر گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں مر گئے تو تمہاری معافی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے پرماننٹ طور پہ جہنم کی آگ ہے. میں نے ثبوت بتا دی ہیں، اسی دنیا میں دیکھ لو موت کے بعد کیا حشر ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. عقل مند کے لیے اتنا کافی ہے کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں زندہ ہیں اور کافروں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، اور برے مسلمانوں کی لاشیں بھی بدبودار ہو رہی ہیں. اتنا کافی ہے عقل والوں کے لیے. اللہ اکبر.